حضور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے مسیح اور ان کی والدہ کو پناہ دی ہے الی ربوۃ ذات قرار معین۔ اس سلسلے میں جب بعض لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ بات جو ہے یا یہ آیت جو ہے یہ مسیح کی پیدائش کے وقت پر اطلاق پاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ بھی اس سلسلے میں کوئی ایسا ذکر ہمیں نہیں، اور کی ضرورت ہی نہیں، یہ معنی اس طرح منسوب ہو ہی نہیں سکتے۔ جی، آوینا ہما سے مراد یہ ہے کسی خطرے کی جگہ سے پناہ دے کر کسی محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا، پناہ دی گئی، ٹھیک۔ اگر مسیح مراد ہوتے تو اول ہما کی ضمیر نہ پھرتی اس طرف، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو جی اس کہا جاتا ہے ماں کو بچے سمیت ہم نے پناہ دی، لیکن دونوں کو پناہ دی کو بحث نہیں ہوا کرتی۔ جو باہر نہیں آیا، جس کا الگ وجود نہیں شروع ہوا، اس کا یہ ذکر ہما کے ضمیر کے صیغے میں ان دو کی طرف ضمیر پھینک کر اس کا ذکر کرنا یہ فساد و بلاوت کے خلاف بلکہ عام دستور کے خلاف۔ اب کوئی آپ کے پاس پریگننٹ عورت آئے تو آپ کیا میں تم دونوں کی مہمان نوازی کروں گا؟ کیسی لغو بات ہوگی؟ میرے پاس یہ دونوں ماں بیٹا ہے، کوئی کہے گا سر پھر گیا تمہارا، کون دونوں ماں بیٹا؟ دیکھو اس کی پیٹ میں ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ بات جس کو انسان کہے تو آپ کے سر پھر گیا ہے، اللہ کی طرف کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ دو وجود ہی، لیکن انسانی طرز کلام میں جب ان کا ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو دو الگ وجودوں کے طور پر ذکر نہیں کیا کرتے، یعنی ضمیر ان کی طرف دو کی نہیں پھیری جاتی، ٹھیک، ایک ہی کی پھیری جاتی ہے۔ وہ حاملہ عورت آئی، جی سمجھے؟ جی، اس لیے یہ استدلال ہی بالکل لغو اور بودھا ہے، بے معنی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری دلیل اس کے خلاف یہ ہے کہ جب پناہ دی تھی اس وقت تو حضرت مسیح اور بچے کو کوئی خطرہ نہیں تھا، حضرت مریم اور مسیح کو، ٹھیک، اور ثبوت یہ ہے کہ وہی بچہ لے کر واپس خطرے کے مقام پہ چلی گئی۔ جی، اوائنا کا کیا مطلب ہوا؟ اچھی پناہ دی کہ واپس دھکیل دیا پھر، اور جب واپس گئی ہیں تب خطرہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے خطرہ نہیں تھا۔ ہر قسم کے خطرات پیدا ہو گئے، بچے کے لیے الگ خطرہ پیدا ہو گیا، ماں کے لیے الگ، اس کے اوپر جو انہوں نے بکواس کرنی تھی وہ خطرہ مول لے لیا۔ تو اوائنا ہما کا مضمون ایسا لغو ہوگا پھر نعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی اس کا دور سے بھی تعلق نظر نہیں آتا، پھر عجیب پناہ ہے اللہ کی۔ ٹھیک، تو اس لیے اندرونی ترکیب آیات کی ایسی ہوتی ہے، کسی اور آیت کے یا اور کسی استدلال کے سہارے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اپنی ذات میں ہر آیت اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حضور اس سے ضمنی سوال یہ نکلتا ہے کہ اگر دونوں کو اکٹھے، پھر خطرے کا وقت کون سا تھا؟ سلیب کا جو دیا جانا، اصل خطرہ جب وہ چمکا ہے اور اس میں دونوں کو بچایا ہے، اس کا اگلا پہلو وہ بھی فائدہ اٹھانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں مسیح کو آسمان پر بھجوا دیا، تو اوائنا ہو کہنا چاہیے تھا، پھر صرف مسیح کو پناہ ملی ہے جو آسمان پہ، ماں تو نہیں بیٹھی رہ گئی۔ لیکن ہمارے پاس قطعی ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح نے بھی حضرت مسیح کی ماں نے بھی ہجرت کی۔ ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ میں نے تمام تحقیق کروائی ہے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے پوچھا ہے، وہاں حضرت مریم کا واقعہ صلیب کے بعد کوئی ذکر کہیں نہیں ملتا، چند دن کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد غائب ہے۔ اور حضرت مسیح خود اپنے بعض حواریوں کو کہتے ہیں کہ میری ماں کو تم لے جاؤ اور فلان جگہ مجھے ملنا، جس کا مطلب ہے کہ ہجرت کی روٹ کی طرف اشارہ، وہاں سے میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ مقبرہ بھی کوئی نہیں، کہاں گیا؟ یہ جب بات اب کرتے ہیں تو بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پادری صاحب امریکہ میں تھے، ان سے میری بات ہوئی تو بہت قابل تھے مگر چلاک بھی کافی تھے۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ وہاں تو میری کا مقبرہ موجود ہے فلسطین میں۔ میں نے کہا ہے؟ کہتے ہاں بالکل پکی بات۔ میں نے کہا اس میں میری کی قبر بھی ہے؟ کہتے نہیں۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ مجھے پتا ہے، اسے مقبرہ کا نام کیا، اس میں قبر کوئی نہیں میری کی۔ تو
مراد یہ ہے کہ وہاں مدفون نہیں ہے، نہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، مقبرے جہاں مرضی جتنے مرضی بنا لیں، سمجھ گئے؟